اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر اور انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین مبین سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے مشرف فرمایا ہے. آج کے دن 25 ذی-القعدہ کا دن ہے اور آج کے دن کے لیے ہمارے پاس اعمال موجود ہیں. گرچہ اس کا بنیادی وقت گزر چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے انجام نہیں دیے ہوں تو وہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد انجام دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آج اتوار کا دن بھی ہے اور اس سال کے ماہ ذی-القعدہ کا گویا آخری اتوار، تو آپ کے پاس اب ایک اور موقع ہے کہ آپ اگر اس وقت تک آپ نے ماہ ذی-القعدہ کی اتوار کی نماز کو انجام نہ پڑھا ہو تو آپ یہاں سے جانے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور انجام دے دیجئے. اللہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے. اور اس ذی-القعدہ کے مہینے میں خداوند متعال نے جو مومنوں سے وعدے کیے ہیں ان مومنوں سے کیے جانے والے وعدوں کو ہمیں بھی حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. آج کا ہمارا موضوع کافی حد تک حالات حاضرہ اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے حالات مستقبلہ جو پیش آنے والے ہیں ان کی طرف توجہ دلوا رہا ہے. موضوع کے اعتبار سے ہمیں اس پس منظر کو دیکھنا ہے جس کے اندر اس وقت شیعت اور مجموعی طور پر اسلام موجود ہے، اور اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے کہ اسلام اور تشیع کا مستقبل کس انداز میں آگے بڑھے گا. ان دو کاموں کو انجام دینے سے پہلے ہم 2-3 تشریحات عرض کرتے چلیں گے، اور ان تشریحات میں سرفہرست یہ ہے کہ اسلام اور تشیع میں ہم کیا فرق دیکھتے ہیں. یعنی کیا ان کو دو علیحدہ ٹرمز کے طور پر استعمال کرنا کسی تفاوت کو ظاہر کرنے کے لیے، فرق کو ظاہر کرنے کے لیے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہی جو اسلام حقیقی ہے وہی ہے کہ جو تشیع کے اندر ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس فرقے کے ماننے والے ہیں اور اس کے ماننے والے ہونے کے ناطے ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ تشیع اور اسلام حقیقی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اسلام کا عنوان ان تمام افراد کو شامل کرنے کے لیے ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقام عصمت اور طہارت تک قبول نہ کرتے ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اولاد نبی ہونے کے ناطے احترام کرتے ہیں، لیکن مقام عصمت کے معتقد نہیں ہیں، مقام امامت کے معتقد نہیں ہیں. تشیع مقام عصمت اور امامت کے اعتقاد کی وجہ سے ایک علیحدہ فکر کے طور پر پیش کی گئی، اور اسلام وہ مجموعی عنوان جس کے اندر وہ سب لوگ شامل ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ قبول کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مستقبل کے بارے میں عرض کریں، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جزیروں کی طرح پیش نہیں آتی. دنیا کا کوئی بھی واقعہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی حادثہ ہو، سانحہ ہو، یا کوئی پولیٹیکل چینج ہو، تو یہ کوئی چیز جزیرے کی طرح نہیں ہوتی. یعنی مثلا ایک آئی لینڈ ہے جس کا نہ کوئی سابقہ ہے نہ کوئی لاحقہ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو پانی کے اندر تیر رہا ہے یا پانی کے اندر رکا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا. واقعات کسی تسلسل کا نتیجہ ہوتے ہیں اور دوسری چیزوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر فرض فرما لیجئے کہ آپ نے ایک بال لڑکائی ہے اور وہ بال کسی اور بال سے ٹکراتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. تو انسانی واقعات اس طرح سے ہوتے ہیں، کہیں پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں اور آتے آتے بھی مختلف اور چیزوں سے متاثر ہو کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی اچانک ظاہر ہونے والی چیز نہیں ہوتی. تو آج مثال کے طور پر
14 میں آپ جب ہیں اور آپ تشیع کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ تشیع کا سابقہ کیا ہے، اور اس سابقے کو اگر آپ ملاحظہ فرما لیں تو آپ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا لاحقہ جو آگے پیش آنے والا ہے وہ کس قسم کا ہے۔ تو میں سابقے کے اوپر اس لیے بھی اصرار کرتا ہوں کہ ہم لوگ شاید اپنی شناخت حاصل نہیں کر پائیں، یعنی اپنے فرقے کے بارے میں، اپنے مکتب کے بارے میں ہماری شناسائی اچھی نہیں ہے، ہماری معرفت اچھی نہیں ہے۔ تو بہت ساری ہم لوگ تنقیدات کرتے رہتے ہیں، بہت سارے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ البتہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں ابھی بھی اپنے ذہن میں سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ مبہم ہیں اور واقعا نہیں پہچانی جا سکیں گی، لیکن ہمیں پھر بھی اپنے بارے میں کچھ پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اس پوائنٹ کو ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ بنا لیں، 1400 سال پہلے ہماری طاقت کتنی تھی، ہم کیا تھے اور ہم کون تھے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اسلام کے حقیقی تصور کو لے کر پرچم بلند کیا تو اللہ کے نبی کے بعد کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا؟ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، اس کی استناد کے بارے میں نہیں کہہ رہا 100%، لیکن کافی حد تک قابل اعتبار ہے، جس میں اہل بیت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بعد ساتھ دینے والے لوگ، اور میں اس سخت لفظ کو گریز کر رہا ہوں جو روایت کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے کہ شاید استناد کو 100% نہیں پاتا ہوں، لیکن بہرحال قابل اعتبار ہے۔ فرمایا ساتھ دینے والے لوگ ہاتھوں کی انگلیوں سے کم تھے، 10 لوگ نہیں تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اللہ کے رسول کے بعد ساتھ دیں۔ لہذا ہمارے پاس بہت سارے اس کے لیے جملات موجود ہیں کہ جاہلیت لوگوں کے اندر یوں گویا ظاہر ہو گئی تھی اور لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اچھا نشانی کیا ہے؟ نشانیاں بھری پڑی ہیں۔ اگر لوگ ساتھ دے رہے ہوتے تو کیا بی بی کے گھر پہ حملہ ہونا چاہیے تھا؟ ہو سکتا تھا؟ اصلا اللہ کے رسول کی اولاد طاہرہ، اور جس کے لیے اللہ کے رسول 6 مہینے تک دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس گھر کے اوپر حملہ ہونا چاہیے تھا۔ لوگ ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ اسی طرح سید الشہداء کا معاملہ کہ جب 61 ہجرہ میں میدان کربلا کے اندر تشریف لائے تو کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ تمام معصومین علیہ السلام۔ اس گفتگو کے اندر ہم شامل کریں تو اگر واقعاً لوگ ساتھ دے رہے ہوتے تو کیا امام ہفتم کو اتنے عرصے جیلوں میں رہنا تھا؟ شیعت کی طاقت کتنی تھی؟ شیعت کے پاس، اس مکتب فکر کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی اپنے امام معصوم کو جیل سے آزاد کرائے۔ ہم اس مشکل میں دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور ایسا نہیں تھا کہ ہم دنیا کے ہر کونے میں پھیلے ہوئے تھے، نہیں، محدود، مختصر۔ البتہ سندھ اس اعتبار سے بافضیلت جگہ ہے، یہاں پر بہت ابتدا سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے موجود تھے، اور کبھی آپ کو موقع ملے تو ایک سیریز ہے قاضی اطہر مبارک پوری نام کر کے ایک انڈین رائٹر نے لکھی ہے سندھ کے بارے میں، ہم نے 4 یا 5 والیوم کے اندر ہے، جس میں سندھ کی اسلامک پرسپیکٹو میں ہسٹری کو انہوں نے لکھا ہے۔ تو خلفاء کے زمانے میں سندھ کا کیا مقام تھا، بنی عباس اور بنی امیہ کے زمانے میں، اس طرح کر کے ان کی ایک کتاب کے چند جلدی کتاب موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ہم تائید نہیں کر رہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس موجود ہیں جسے آپ پک کر سکتے ہیں۔ تو 5ویں امام کے زمانے میں سندھ سے مثلا موجود ہے کہ ایک شخص تھا جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، بکیر بن حامان مجھے یاد آتا ہے اس کا نام تھا۔ وہ بندہ خدا یہاں سے امام کو خمس بھجوایا کرتا تھا، سندھ کی سرزمین سے، 5ویں امام کو، اور امام نے ایک دفعہ اس کو تحفے میں خط لکھ کر بھیج دیا تھا تو بڑا خوش ہوا، اور اس نے جو کچھ کیا وہ آپ اس کی داستان وہاں دیکھیے گا۔ اہل بیت کے چاہنے والے کم تھے، اہل بیت بھی مشکلات میں تھے۔ یہ آپ نے ایک منظر دیکھ لیا۔ غیبت کے زمانے تک کیا تھا؟ اگر واقعاً اہل بیت کا ساتھ دینے والے لوگ ہوتے تو کیا غیبت ہونی تھی؟ خدا کا نظام حجت کو لوگوں کے درمیان بھیجنے میں ہے یا لوگوں سے دور غیبت میں چھپانے میں ہے؟ ظاہر ہے خدا تعالیٰ اگر امیر المومنین کو حجت بنا کے بھیجتا ہے تو طے یہ نہیں ہے کہ حجت خدا کو زمین سے اٹھنا ہے اور وہ پردہ غیبت میں جائیں گے، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انہوں نے حجت خدا کو لوگوں کے درمیان رہنا ہے، لوگوں کو ہدایت دینی ہے، لوگوں کو کمال، ترقی، تزکیہ نفس تک پہنچانا ہے۔ یہ کہ 12ویں امام کی غیبت ہوئی، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس موقع پر اہل بیت کے چاہنے والوں میں کمزوری تھی. کمزوری نہ ہوتی تو کیوں ایسا ہوتا؟ روایت میں بھی موجود ہے خاف القتل، کہ انہوں نے ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا، اس خاطر خداوند متعال نے کبھی فرمایا لقلت الانصار، انصار کی کمی کی وجہ سے خداوند متعال نے غیبت کی. تو یہ قطعی بات ہے کہ ہم 250 تک آتے 250 ہجرہ تک آتے سخت مشکل میں تھے، کمزوری تھی ہمارے پاس. چلیے وہ آپ نے سوچ لیا. اب کیا دیکھتے ہیں؟ اب کہاں پر کھڑے ہیں؟ سن 2050 ہجرہ، آج سے 1150 سال پہلے اتنے کمزور تھے اپنے امام کی جان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. ہمارے امام کو جیلوں میں رہنا پڑا. اس وقت کہاں ہے؟ آج 2014 میں. اگر 1950 ہوتا نا تو شاید مجھے یہ بات کہنا مشکل پڑ جاتی. 1970 ہوتا تب بھی مصیبت تھی. اب 2014 کی بات کر رہا ہوں. اب 2014 میں آپ کو بالکل مطمئن ہو کر، میرا اسپیشلائزیشن دینی تعلیمات کے علاوہ پولیٹیکل سائنسز ہے، اپنی فیلڈ کے ناطے میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں دنیا کی مضبوط ترین حکومت اہل بیت کے چاہنے والوں کی حکومت ہے. دنیا کی مضبوط ترین حکومت. آپ کہیں گے امریکہ زیادہ مضبوط ہے، فلاں زیادہ مضبوط ہے. کھوکھلے ہیں یہ نظام. اگر نظام کی اسٹڈی کے عنوان سے دیکھا جائے، سسٹمز کے انالیسس کے اندر دیکھا جائے، کھوکھلے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں. 15 ٹریلین اس کا لون ہے، 15 ٹریلین، 1.4 ٹریلین اس کا اینول ڈیفیزٹ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میری کمائی مہینے کی 50,000 ہے، میرے اوپر قرضے 50 لاکھ کے ہیں اور میں ہر مہینے 15,000 روپے اور قرض لیتا ہوں. 50,000 میری انکم ہے مہینے کی، ہر مہینے خرچہ چلانے کے لیے 15,000 روپے اوپر سے لیتا ہوں اور 50 لاکھ روپے میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے. میں مضبوط ہوں؟ کھوکھلا ہے یہ. امریکہ فائنینشلی کھوکھلا نظام ہے، یہ کسی بھی وقت گرنے کے قابل ہے. ہاں ہم لوگوں کو معلوم ہے، جو اردو میں کہتے ہیں مرا ہوا ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. ایک 1.25 لاکھ کا کھوکھلا ہاتھی ہے جو مر چکا ہے، ہمیں معلوم ہے، دنیا بھر کو معلوم ہے کہ مر چکا ہے، لیکن ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے یہ ڈوبا تو پتہ نہیں کون کون ڈوبے گا. اس لیے مجبور ہیں کہ اس مردہ جسم کو پمپ کر کے زندہ رکھیں، اور اس سے وہ ظالمین کما رہے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کیا ایسا ہے. مضبوط ترین حکومت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے الحمدللہ رب العالمین. علم کے اعتبار سے، اور علم کے اندر دینی علم بھی شامل ہے، سائنسی علوم بھی شامل ہے. آپ سائنسی علوم کی انتہا دیکھیے. اس وقت جو دنیا کی ایوریج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی ایک سپیڈ ہے، اور اس کا ایک پیرامیٹر یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ریسرچ کوارٹرلی چھپتے ہیں، جرنلز چھپتے ہیں، اس کے اندر نئی انوویشنز وغیرہ کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی اینول سپیڈ کتنی ہے. تو دنیا کی جو اینول سپیڈ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایران کے اندر وہ سپیڈ دنیا کی ایوریج سپیڈ کے 5 ٹائمز زیادہ ہے. 5 گنا زیادہ تیزی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ایران کے اندر ہے، اہل بیت کے اطہار کے چاہنے والوں کے اندر. جہاد، دنیا کا کوئی ہے جہادی گروپ جو حزب اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ اس وقت دنیا کے اسلام کی کوئی طاقت ہے جو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے؟ اس وقت اسرائیل، امریکہ، فلوں سب شکست کھا چکے ہیں ان کے ہاتھ میں، سب مقابلے کر چکے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ اہل بیت کے چاہنے والے. ہم اس ضعف کے عالم سے لے کر اس طاقت تک کیسے پہنچے؟ ہمیں انالیسس کرنا پڑے گا نا. کبھی لوگ میرے سامنے جب کبھی کہتے ہیں نا کہ صہیونی بہت ہوشیار ہیں، ان کی بہت پلاننگ ہے، تو مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے ہم لوگ اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچانتے. البتہ اس میں کریڈٹ ہم لوگوں کا پرسنل نہیں ہے، شاید ہم لوگ کا پرسنل کوئی شاید اس کے اندر اتنا زیادہ رول نہیں ہے. ہم لوگ مدیون مقروض ہیں ان اہل بیت کے چاہنے والوں کی جو شاید ہم سے دور رہ رہے ہیں. ہمارا کنٹریبیوشن کم ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا. ان کا کنٹریبیوشن ہم سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے. علم کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، سب سے بڑھ کر منطق اور استدلال کے اعتبار سے کون ہے اس سے زیادہ طاقتور؟ الحمدللہ رب العالمین. اور
اب میں آپ سے دوسری دفعہ کہوں گا، دوبارہ اس پوائنٹ کو سوچیے گا، ہم اس نے نقطۂ ضعف سے جہاں پر ہم اپنے امام کا دفاع نہیں کر پا رہے تھے، اس پوائنٹ تک کیسے آئے؟ ہمیں کون سی آرگنائزیشن لے کر آئی؟ اور یہ آرگنائزیشن کتنے سالوں پر محیط ہونی چاہیے؟ 1150 سال پر، 1150 سال غیبت سے شروع کریں، آج تک لے کر آئیں، 1150 سال کا ٹائم چاہیے آپ کو۔ اہل بیت نے اپنی تمام تر مظلومیت اور تنہائی کے ساتھ ہمیں کچھ چیزیں ایسی دی ہیں جس نے 1150 سال کے بعد ہمیں لا کر یہاں کھڑا کیا ہے۔ 1150 سال کے بعد وہ کون سی چیز ہے؟ ان کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی آرگنائزیشن یہ کام کر کے دکھاتی، تو جیسے لوگ دنیا کے اندر فری میسنز کا نام لیتے ہیں، جو دوسری سیکرٹ آرگنائزیشنز ہیں، اسکل بون اور نہیں معلوم سلور اسپون اور فلاں فلوں، ان سب کے نام لیتے رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی آرگنائزیشن یہ کام کر کے دکھائے نا، تو اس کا بہت بڑا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوگا، اس کے ہیڈ آفیسز ہوں گے، اس کے سب آفیسز ہوں گے، اس کے رینک اینڈ فائل ہوں گے، اس کا اسٹاف ہوگا۔ جس کسی نے ہمیں 1150 سال میں یہاں تک پہنچایا ہے، اس کا ہیڈ آفس کہاں پر ہے؟ کسی کو پتہ چلا ہے؟ آج تک اس آرگنائزیشن کے لنکس کسی کو نہیں پتا، کس لنک کے اوپر کام کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے۔ ایک اہل بیت کا ماننے والا مثال کے طور پر لبنان میں رہ رہا ہے، ایک حجاز میں رہ رہا ہے، ایک ایران میں، عراق میں، ہندوستان میں، اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے کام کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ صرف فائنینس کی موومنٹ اگر کوئی سوچے نا، دنیا بھر کے کونوں سے کتنا خمس ہلتا ہے، کہاں تک جاتا ہے، پھر کہاں تک پھیلتا ہے، ہیوج ہے، ہیوج۔ دنیا کے نہیں معلوم کتنے بڑے بڑے بینک اس کے سامنے جھک جائیں گے جتنا یہ خمس کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ یہ سب آپ اور ہم کر رہے ہیں، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ پرسنلی اس کا کوئی کریڈٹ لے پائیں گے، اس کا کوئی ہم نے کوئی کنٹریبیوشن کیا ہو، لیکن یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے وہ کیا ہے یہ کام۔ اور ایک اور مسئلہ، ایک دفعہ ہوتا ہے آرگنائزیشن ایک پیک تک پہنچتی ہے، اور پیک تک پہنچنے کے بعد ڈاؤن فال پہ جاری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کسی زمانے میں اپنے پیک پہ پہنچا ہوگا، اور اب جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا ڈاؤن فال ہے۔ بس ہم نے کمیونزم کو 1990 کے اندر تباہ ہوتے دیکھا ہے، جب ایک ایک کر کے تمام کمیونسٹ کنٹریز ایک ایک کر کے سرنڈر کرنا شروع کر گئے، اور وہ سب کے سب سرمایہ داری کا حصہ بن گئے، کیپٹلزم کا حصہ بن گئے۔ کیپٹلزم کا نظام کا پیک جا چکا ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ ڈاؤن فال کے اوپر ہے، ان سب کی تمام ان کی ہڈیاں تک چٹکی ہوئی ہیں، ان کا سارا پولیٹیکل سسٹم، ان کا سارا اکنامیکل سسٹم، ان کا فائنینشیل سسٹم، سب کا سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں تشیع کی طرف، کیا ہماری طاقت پیک پہ جانے کے بعد نیچے کی طرف ہے یا نہیں؟ ہماری طاقت ابھی اور اوپر جا رہی ہے۔ پورے سکون سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی ہمارا پیک نہیں آیا ہے، ابھی ہمارا پیک نہیں آیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم گروئنگ پاور، ہماری طاقت بڑھ رہی ہے، اور بہت عجیب طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے پوری دنیا، کفر کی دنیا ہلتی ہے۔ یہ جو انہوں نے ISIS بنائے، نہیں معلوم پہلے طالبان بنائے، پھر اس کے بعد القاعدہ بنایا، اس کے بعد اب ریسنٹلی ISIS بنایا، اور نہیں معلوم اور کون کون سے فتنے کھڑے کرتے رہیں گے۔ ان کے سامنے سب ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ اسلام کے اندر ایک طاقت ہے جو اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کیے دے رہی ہے، اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں، یہ جو بعض اوقات انسان اپنے بارے میں سوء ظن رکھنے لگتا ہے، اپنے بارے میں مطلب میرا اپنے مکتب کے بارے میں، نہیں معلوم تشیع کا مستقبل کیا ہوگا، آیا شیعت خطرے میں ہے، شیعت ختم ہو جائے گی، نہیں معلوم داعش اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ مطمئن رہیں، اس وقت روئے زمین کے اوپر کوئی اوریجنل تھریٹ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے سامنے نہیں ہے۔ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جو میں کہوں وجود خطرے میں آ گیا، نہیں، کوئی وجود خطرے میں نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں تشیع کا وجود خطرے میں ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، ہمارا کوئی وجود خطرے میں نہیں ہے، ہمارا وجود خطرے میں نہیں ہے۔ جن پیرامیٹرز کے اوپر ایک کمیونٹی کا وجود خطرے میں ہوتا ہے، ہم اس سے بہت اوپر ہیں۔ ہم وہاں پہ نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی تھریٹ کر سکے، ہمیں کوئی ہمارے وجود کو کوئی خطرے میں ڈال سکے۔ ہاں، ہماری گروتھ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، ہماری ترقی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، ہماری اورینٹیشن کو ڈسٹارٹ کر سکتے ہیں، ہماری اورینٹیشن ہلا سکتے ہیں، جہاں ہمیں بڑھنا چاہیے وہاں سے کہیں اور لے جائیں۔ لیکن کوئی کیا ہمارا وجود خطرے میں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہمارا وجود کہیں خطرے میں نہیں ہے۔ البتہ ظاہر ہے اس کا مطلب سونا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہو گیا اب اور ہمارا کام ختم ہوا۔ نہیں، ہمارے سامنے چیلنجز ہیں،
ہمارے سامنے ایک آبجیکٹو ہے، ہدف ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ تو اس پس منظر کو دیکھیے گا، اور میں چاہتا ہوں کبھی نہ کبھی آپ کو موقع ملے دنیا کی تاریخ کے اس حصے کو ضرور پڑھیں۔ بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سوشل سائنسز کی ویلیو نہیں ہے، جس کے ذریعے ہم پر حکومت کی جاتی ہے اسی کی ہمارے ملک میں ویلیو نہیں رکھی گئی ہے تاکہ لوگ نہ پڑھ سکیں۔ لہذا مثال کے طور پر ان تمام کا اپنا ایک مقام ہے، مثلا بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس وغیرہ، ان تمام کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے اتفاقاً، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن کتنے ہسٹورینس ہیں؟ مثلا اگر ہمارے یہاں کوئی اسٹوڈنٹ کیمسٹری کے اندر ہو یا مثال کے طور پر فزکس کے اندر ہو اور وہ اس کے اندر ماسٹرز کرے، اور کوئی اسٹوڈنٹ ہمارا ہسٹری کے اندر ماسٹرز کرے، تو کس کو اہمیت دی جائے گی؟ شاید اس کو بھی نہیں ملے گی بیچارے کو، جو اسپیشل کیمسٹری کے اندر میتھمیٹکس ماسٹرز کیے بیٹھا، اس کو بھی شاید کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ جو ہسٹری والا اس کو تو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ اور اصل جو ہم رول ہو رہے ہیں وہ سوشل سائنسز سے ہو رہے ہیں۔ یہ جتنے آپ کے دشمن ظالمین موجود ہیں، آپ ان کے رینک اینڈ فائل کو جا کے چیک کیجئے، سائنٹسٹ حکومت نہیں کرتے، سوشل سائنٹسٹ حکومت کرتے ہیں۔ میتھمیٹیشینز نہیں آئے گا پولیٹیکل سائنس پولیٹیشین بنے، یہ اکنامکس، پولیٹیکل سائنسز، لا، سوشالوجی، ہسٹری، ان کے لوگ آئیں گے جو آپ کے میرے اوپر حکومت کر رہے ہوں گے، جو پلاننگز کر رہے ہوں گے۔ جو امریکہ کے اندر مشہور ایک زمانے میں 400 تھنک ٹینکس تھے، وہ 400 بڑی داستان 20 سال پہلے کی تھی، نہیں معلوم اب 400 سے کتنے زیادہ ہوں گے۔ یہ جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے اندر سائنٹسٹ نہیں ہیں جن کا کام امریکن گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا کہ بھائی اب یہ کرو اپنے رول کو باقی رکھنے کے لیے۔ یہ سب سوشل سائنٹسٹ ہیں، وہ آپ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اس کا ہمیں خبر نہیں ہے اور اس کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ پس رہے ہیں۔ تو جس جگہ پہ ہمیں پہنچنا ہوگا وہ آپ تشیع کے پس منظر کو دیکھیے اور مجموعی طور پر اسلام کے پس منظر کو دیکھیے۔ اگر چند لائنوں میں خلاصہ کرنے کی کوشش کروں، اللہ کے رسول کے بعد ایک خلافت کا آغاز ہوا، اس خلافت کو کہنے والے جس کو خلافت راشدین کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم کیا تبصرہ کریں کہ وہ راشدہ تھی یا نہیں تھی، بہرحال خلافت کا آغاز ہوا۔ اس خلافت کے کچھ عرصے کے بعد بنی امیہ کا آغاز ہو گیا۔ 41 ہجرہ سے بنی امیہ کا کہہ سکتے ہیں بدبخت دور شروع ہوا۔ 123 ہجرہ تک بنی امیہ، 132 ہجرہ تک بنی امیہ کا دور، 132 ہجرہ میں یہ دور منتقل ہوا بنی عباس کی طرف۔ بنی عباس کے دور تقریباً وسط تک کہہ سکتے ہیں ظاہری طور پر عروج کا دور تھا، اور یہ بڑا اچھا کسی نے انالیسس کیا کہ مسلمانوں کی ظاہری ترقی بھی غیبت کے شروع ہوتے ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گرچہ اہل بیت مظلوم تھے لیکن جب تک زمین پر تھے مسلمانوں کو ان کے وجود سے بھی کچھ مل رہا تھا، ان کے ظاہری وجود سے، جبکہ مظلومیت میں تھا مسلمانوں کو کچھ مل رہا تھا، مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ لیکن جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غیبت شروع ہوئی، وہ جو ظاہری فائدے بھی مل رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، مسلمانوں کی بدبختی کا دور شروع ہوا۔ 565 ہجرہ تک تقریباً بنی عباس کا دور ہے، 565 ہجرہ تک منگولوں کا حملہ ہوا، چنگیز خان، ہلاکو خان، ان لوگوں نے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا، کتنی بربادی لائے، کیا ہوا اس کا موقع نہیں، محل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جو اصلی سیٹ بیک ظاہری طور پر ہوا علم اور صنعت کے اندر، وہ منگولوں کے حملے کے بعد ہوا، سب برباد ہو گیا۔ یعنی آپ تصور فرمائیے نیشاپور اس زمانے میں علم کا مرکز سمجھا جاتا تھا، یہ جب منگولوں نے یہاں پہ حملہ کیا تو پہلے دن انسان، دوسرے دن جانور، تیسرے دن بلڈنگز سب ختم کر دیا، چوتھے دن حل چلایا باقاعدہ پورے شہر کے اوپر، حل چلاؤ تو اس کو برابر کر دیا، یعنی شہر ختم ہو جائے یہاں تک پہنچا دیا، کچھ نہیں بچا۔ وہ جو علم کا مرکز تھا، پتہ نہیں کتنے مدرسے، کتنی لائبریریز، کتنے وہاں پہ علماء، فقہاء سب وہاں پہ موجود تھے۔ منگولوں کے دور سے کافی سیٹ بیک ہوا، مسلمان کافی پیچھے گئے، لیکن پیچھے جانے کے باوجود ان کے اندر سے پھر کچھ حکومتیں بننا شروع ہوئیں جن کا تعلق چندہ اسلام سے نہیں تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اسلام کا نعرہ بھی لیا، اور 1600 عیسوی تک آتے آتے ہمارے پاس 3 بڑی اسلامی حکومتیں بن گئی، 1600 عیسوی تک۔ عثمانیہ ترکی کے اندر،
ترکی اور عراق، صفوی ایران کے اندر، اور مغل ہندوستان کے اندر۔ 1600 عیسوی یعنی 1500 اور کچھ عیسوی مسلمان کا خلافت سے شروع کر رہے تھے، لیکن ظاہری طور پر آ کر 3 بادشاہتوں کے اندر محدود ہو گئے۔ ان بادشاہتوں نے بھی ظاہری طور پہ ترقی کی، انہوں نے بھی ترقی کی۔ جیسا ایک وقت آیا جب 3 بڑے حکمران پوری دنیا کے مسلمانوں کے تھے، مغلوں میں اکبر اور شاہ عباس صفوی کا اور سلیم عثمانیہ کا، 3 بڑے رولر تھے۔ آپ اگر کبھی ترکی جانے کا موقع ملے اور عثمانیہ کے اثرات کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھ کے اچھا نہیں لگے گا کہ وہ بادشاہ تھے جو کچھ بھی تھے، لیکن مسلمانوں کی ترقی دیکھیے گا، جو کچھ مسلمانوں نے وہاں پر بنایا تھا اس کی جا کے عظمت دیکھیے گا، واقعاً یادگار ہے جو کچھ بھی کیا تھا مسلمانوں نے۔ تو مسلمانوں کے پاس ترقی تھی۔ یا مثلاً آپ کبھی اصفہان وغیرہ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ صفویوں نے بھی، صحیح ہے کہ بادشاہ تھے، دین سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال ترقی تھی، یعنی طاقت تھی۔ ان تینوں کا زوال ہوا ہے 18ویں صدی عیسوی، یعنی 1700 کے بعد سے ان تینوں کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ کب ہوا؟ جب یورپینز آئے۔ اس کو کبھی آپ کو موقع ملے اسٹڈی کیجئے گا ضرور اپنی زندگی کے اندر، کبھی دیکھیے گا کہ یورپینز کامیاب کیوں ہوئے، ان کی کامیابی کی وجہ کیا تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، سمبولک جگہ ہے 1857، 1860 آپ لے لیجئے، 1860 وہ جگہ ہے جہاں دنیا اسلام اپنے پست ترین مقام پر آ گئی تھی کئی 100 سال کے اندر۔ 1860 جب یہاں پہ جنگ آزادی ختم ہو گئی تھی، ہار چکے تھے، کچھ تو کچھ-تار ہوا، جتنے بھی انگریزوں کے وفادار تھے وہ آج کے سیاستدان بن گئے، ان کے اجداد کو انگریزوں نے جاگیریں دی ہیں۔ کبھی موقع ملے تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے، وہی کہ جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے وڈیرے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو آج کے صنعت کار بن گئے ہیں، ان کے اجداد کو زمینیں کہاں سے ملی؟ کس نے ان کو زمینیں دیں؟ یہ لوگ کہاں سے اتنی زمینوں کے مالک بنے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1857 میں جنگ آزادی میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ انگریزوں نے جتنے بھی ملک کے وفادار تھے، چاہے مسلمان تھے یا ہندو تھے، سب کو ختم کیا، اور اٹھا کر یہ جتنے بے حس بے عزت انسان تھے ان سب کو ہندوستان کی سرزمین کا مالک بنا دیا ایک حکم نامے کے ذریعے سے۔ انہوں نے اپنے ملک کے لیے بڑی خدمت کی انگریزوں نے اس دور میں، لیکن ہمارا جو انہوں نے حشر کیا وہ اللہ جانتا ہے، قبول بھی نہیں کریں گے شاید، یا قبول کریں گے تو کہہ دیں گے سوری غلط ہوا، واپس لائے گا کوئی؟ میں کبھی انگلستان جاتا ہوں اور لندن میں جا کر ان کے ہسٹوریکل مانیومنٹس کو دیکھتا ہوں، تو بہرحال میں ایک دفعہ جرمنی میں تھا، لندن سے ہٹ کر جرمنی میں تھا، میں ایک میوزیم دیکھ رہا تھا، تو رات کو کہیں مباہلہ کا پروگرام ہونا تھا، وہاں پہ دوست صاحب بیٹھے تھے، کہنے کے میوزیمس کیسے تھے؟ میں کہا میوزیمس بہت اچھے تھے، لیکن ایک بات ہے، مال چوری کا ہے، سارا مال چوری کا ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کون سا ان کا ہے؟ کہیں ایران سے چوری کر کے لے آئے، کہیں عراق سے چوری کر کے لے آئے۔ اصل عراق کا تو یوں لگا جیسے پوری بلڈنگ اٹھا کے لے گئے، وہاں پر ہے، وہاں پر پوری بلڈنگ اٹھا کے لے گئے اور جرمنی میں میوزیم میں لگائی گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آج دنیا کے اندر قانون بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کے ملک کا کوئی ماسٹر پیس ہے، آرٹ کا کوئی پیس ہے، کوئی پینٹنگ ہے، اگر کوئی یہ کہنا میں نے $50 ملین میں خریدی ہے، امریکہ میں لے جا کے رکھ دے، امریکن گورنمنٹ باؤنڈ ہے کہ وہ اس آرٹ کے پیس کو چاہے $50 ملین میں کیوں نہ خریدے، واپس لے کر آئے، اس ملک کو واپس دے۔ آج طے شدہ بات ہے کہ یہ جو آرٹ ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے کہ اس کو بیچ دے، یہ قوم کی میراث ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری قومی میراث انگلستان اور جرمنی کے میوزیمز کے اندر بکی ہوئی پڑی ہے، چوری کی ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ روٹ مار کا مال ہے۔ بہرحال یہ وہاں لے گئے، ہمارا ڈاؤن فال ہو گیا، مغربی حکومتیں ہمارے پر حکومت کرنے لگیں، مسلمان تہس نہس ہو گئے۔ یہ جو مسلمان تہس نہس ہوئے، تشیع اس کے اندر ایک حصہ تھا۔ اصل تشیع کی شناخت مشکل تھی۔ مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، ہم بچپن میں کبھی کبھی اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے ہم لوگ ہیں کون؟ جب مسلمان بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے تو سعودیوں کا آتا ہے، جب مسلمانوں کے علم کا تذکرہ آتا ہے تو مصر کی جامع ازہر آتی ہے، جب یہاں مجاہد کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاسر عرفات کا نام آتا ہے، تو ہم لوگ سوچتے تھے ہم کون ہیں؟ آپ لوگ بہت خوش قسمت دور میں ہیں،
الحمدللہ رب العالمین بہت اچھے دور میں آپ لوگ. کیوں؟ آپ ان تینوں فیلڈز کے اندر جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، پوری دنیا کے سامنے جا کے پوچھیں اس میں مسلمانوں میں کون ہے؟ ہم ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا میں کوئی پوچھے، میں بار بار کہتا ہوں، پوری دنیا میں جا کے پوچھو اس وقت مجاہد میں کون ہے؟ جہاد کس نے کیا؟ کس نے اسرائیل کو شکست دی؟ الحمدللہ اہل بیت کے چاہنے والوں. پوری دنیا میں کسی مسلمان کے اوپر کوئی وقت آتا ہے، کون سی دنیا کی مسلمان حکومت اٹھتی ہے ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے؟ صرف ایک اہل بیت کے چاہنے والوں. پوری دنیا کے اندر دین اسلام کے اوپر اس وقت حرف آئے گا، کس سے جا کر پوچھیں گے دین اسلام کے بارے میں؟ آئیں گے قوم، آئیں گے نجف، آئیں گے پوچھیں گے. الحمدللہ رب العالمین چیزیں تبدیل ہوئیں. اب آپ سے میں پوچھوں گا، یہ آپ نے سابقہ دیکھ لیا 1150 سال میں کس طرح سے ہم پامال ہوتے رہے اور اس کے بعد اچانک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ایک چہرہ لوگوں کو نظر آیا، اور 30-40 سال سے الحمدللہ رب العالمین مسلسل ترقی ہو رہی ہے. البتہ ایک چیپٹر آپ کو کبھی سولو کرنا پڑے گا اپنی زندگی کے اندر، اگر یہ آپ کے لیے اہم ہے. یہ تبدیلی اب کیوں آئی ہے؟ اب سے پہلے کیوں نہیں آئی؟ 1150 سال ہی انتظار کیوں ہوا؟ کس بات کا انتظار تھا؟ اگر کوئی کہنا کسی ایک شخص نے آنا تھا، مثال کے طور پہ امام خمینی، ان کا انتظار تھا، یہ بات صحیح نہیں ہے. امام خمینی کی شخصیت عظیم الشان شخصیت ہے، صدیوں میں آنے والی ایک شخصیت ہے، لیکن قوموں کی تبدیلی ایک آدمی کا انتظار نہیں کرتی. یہ جو ان کی شخصیت ظاہر ہوئی ہے، یہ کوشچنز کو اور پیچھے لے جائے گی. معاشرے میں کون سی ایسی تبدیلی ہوئی جس کے نتیجے میں خمینی جیسا ظاہر ہو گیا؟ معاشرے میں کچھ تبدیل ہوا ہے، آپ کو جا کے وہ ٹریس کرنا پڑے گا. مثلا معاشرے میں علم زیادہ پھیلا، معاشرے کے اندر تقویٰ زیادہ پھیل گیا. کوئی تبدیلی آئی ہے 100-150 سال کے اندر، چونکہ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ 15-20 سال کی نہیں ہوتی ہیں. قوموں کے مقدر جو 1500 سال میں تبدیل ہوتے ہیں، تو تبدیلی بھی 100-150 سال کے اندر آئی ہوگی. ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ 5 سال کے اندر کوئی تبدیلی آئی اور ایک دم سے وہ کام ہو گیا جو 1000 سال سے نہیں ہوا تھا. تو یہ بڑا لمبا ایک پروسیجر ہوگا. میں نے اس کے اوپر کچھ کام کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو چاہیے ہر چیز ہر جگہ مت بولے، تھوڑا سا روکے، صبر کرے، گراؤنڈ لیں. آپ گراؤنڈ لیں، اس کے اوپر کام کر لیں کہ بھئی یہ تبدیلی کون سی تھی. مثال کے طور پر آیا کوئی پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا 150 سال کے اندر، جس سے ہم نے مثال کے طور پر اتنا بڑا کام کر لیا ہمارے بزرگوں نے، اور اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اسے پیسے سے ہوا ہے. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں علم سے ہوا ہے. علم کی کون سی تبدیلی سے ہوا ہے؟ ہمارے حوضات 1000 سال پرانے ہیں. نجف اشرف کے اندر جو حوضہ علمیہ ہے وہ 1000 سال پرانا ہے. اسی طرح ایران کے مختلف شہروں کے اندر حوضہ علمیہ بنتے رہے ہیں. ان حوضہ علمیہ کے اندر 1000 سال سے جو چل رہے تھے، کون سی تبدیلی ایسی رونما ہوئی 100-150 سال کے اندر جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے؟ پیسے، اسلحہ، علم، تقویٰ، پرہیزگاری پہلے بھی تھا ہمارے پاس ہے؟ نہیں تھا ہمارے پاس. کون سی تبدیلی آئی ہے؟ اس کو ہمیں جا کے ڈھونڈنا پڑے گا. اگر آپ لوگ ڈھونڈنا چاہیں کبھی، میں جو سمجھ پا رہا ہوں یقیناً غلط ہو سکتا ہے، یہ سب غلط ہو سکتا ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ کو ایک شخص کو اسٹڈی کرنا پڑے گا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ اسے اسٹڈی نہیں کر پائیں گے تو آپ اس پورے چینج کو نہیں سمجھ پائیں گے. وہ ہیں آیت اللہ شاہ آبادی نام کر کے. آپ کو آیت اللہ شاہ آبادی کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس شخصیت کے اندر کئی 100 سال کی تبدیلیاں سینٹرلائز ہوئی ہیں، اور یہ شخصیت ہمارے دور کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ شخصیت ٹرننگ پوائنٹ. ان کے پہلے اور ان کے بعد میں بہت فرق ہے. ان سے پہلے جو کچھ تھا اور جو ان کے بعد تھا اس میں بہت فرق ہے. آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے علم عرفان کے استاد تھے. امام خمینی صرف ایک آدمی کے لیے پوری زندگی میں عارف کامل لفظ استعمال کرتے تھے. عارف استعمال کرتے تھے، شیخ بھی کہتے تھے دوسروں کو، استاد. لیکن عارف کامل، شیخ ہونا، ہمارے استاد عارف کامل صرف ایک آدمی کے لیے کہا ہے، اور وہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے. کسی دوسرے کے لیے نہیں کہا. آیت اللہ شاہ آبادی کے اندر علم بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، مبارزہ اور سیاست بھی ہے.
شاہ کے باپ سے یہ لڑے تھے. اگر کوئی اس شخصیت کو سمجھے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تشیع 1000 سال جد و جہد کر کے اس قسم کی شخصیت بنانے کے لیے تیاری کر رہی تھی. اور اس کے 3 کمپوننٹس تھے. نمبر 1 تقوی، اعلیٰ پائے کا تقوی. علم عرفان ان کے اندر عجیب و غریب تھا. اعلیٰ پائے کا تقوی. یہ تقوی صرف 2-4 نماز مستحب اور زکات کی نماز فلاں فلاں پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے. یہ اس سے بہت اوپر کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ اس جگہ کے اوپر ہیں کہ ان کے شاگرد انسانوں کو تجرد دیتے ہیں، روح اور جسم علیحدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کون سا مشکل کام ہے. یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو تشیع کی علامتی شخصیت ہے اس میں عرفان ہے اپنے اعلیٰ ترین سطح کے اوپر. نمبر 2 اس کے اندر علم ہے، فقہ جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں، علم فقہ، دین کا علم اعلیٰ ترین سطح کے اوپر. اور نمبر 3 ان کے اندر سیاست اور مبارزہ ہے اعلیٰ ترین سطح کے اوپر. یعنی آپ تصور فرمائیے، ہمارے پاس ایک تصور ہے، آج کی دنیا کا رائج تصور ہے مائکرو فائننس بینک. اور آج کل کی جو سمبولک فگر اس زمانے میں ہے وہ بنگلہ دیش کے گرامین بینک کو مائکرو فائننس بینک کا ایک سمبولک ٹائٹل کہا جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر یونس جس کا فاؤنڈر تھا اس کو نوبل پرائز ملا تھا، جس کو اب اس بینک نے خود ہی نکال دیا. یہ بھی ایک علیحدہ المیہ ہے ہمارے یہاں. آیت اللہ شاہ آبادی نے 60 سال پہلے اس مائکرو فائننس بینک کی بنیاد ڈالی تھی. اور میرے جیسے طالب علم جب دیکھتا ہے 60 سال پہلے کوئی مولوی علم عرفان کا ماہر، علم فقہ کا ماہر، اور وہ آئے کیا کرے، بادشاہ سے لڑ رہا ہو، مائکرو فائننس بینک کو اسٹیبلش کر رہا ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب ہم نے کچھ اور درک کیا. اور یہیں پر شاید اگر میں اضافہ کروں جرأت کر کے، علم فقہ جو میں نے آپ سے کہا، علم فقہ کے بنیاد کے اوپر، بالکل پیک کے اوپر، تو شاید اس کا آغاز ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 100-125 سال پہلے اس وقت ہوا جب اخباریت اور اجتہاد ان کا ایک ٹکراؤ عراق کے اندر ہوا. اور اجتہاد نے اخباریت کو اس ٹیکنیکل میننگز کے اندر اخباریت کو شکست دی، اور تشیع نے اجتہاد کے راستے کو اپنا قطعی راستہ قرار دیا. یہ ہماری ترقی کا ایک اور سبب ہے. 3 سبب میرے نزدیک ہیں. نمبر 1 علم عرفان، اور وہ علم عرفان جس کی آج کی آخری فگر آیت اللہ بہجت، اور اس سے پیچھے یہ سلسلہ آپ بہت آسانی سے 200 سال تک ٹریس کر سکتے ہیں. اگر آپ محنت کریں تو 200 سال تک استاد شاگرد کے رشتے کو ڈھونڈتے ہوئے آپ 200 سال پہلے تک جا سکتے ہیں. ایک علم عرفان، ایک علم فقہ جس کے اندر اخباریت ختم ہوئی اور اجتہاد قائم ہوا. اگر یہ نہ ہوتا شاید ہم تبدیلی کے قابل نہیں تھے. اور نمبر 3 سیاسی بصیرت، کہ جب آیت اللہ شیرازی نے تمباکو کا فتویٰ دیا، ایک سیاسی بصیرت تشیع کے اندر مرجعیت کے لیول سے آغاز کر گئی. اور اس کے بعد اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آتی رہیں جس کی طرف میں اشارہ نہیں کر پاؤں گا. اور اس کے نتیجے میں ہم امام خمینی جیسی شخصیت کے ذریعے سے آنے والی ایک عظیم الشان تبدیلی دیکھتے ہیں. اگر آپ ان باتوں کو جو اشارتاً کہی گئی ہیں، ظاہر تفصیل اس کے اندر بہت باقی ہیں، قبول کریں، اجمالاً قبول کریں، تو آپ کو 3 چیزوں پر اپنی ذات میں محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ ان 3 چیزوں پہ محنت کر گئے تو آپ تشیع کی اس میراث کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے جس نے 150 سال میں یہ معجزات دکھا دیے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے اندر عرفان، خدا کی شناخت، اللہ کی بندگی، عبودیت، پرہیزگاری، تقوی، میں نیچے کر کر کے لاتے ہوئے یہاں تک لا رہے. ہم جیسے لوگ اگر اس عرفان کے راستے پہ چل جائیں تو ہم اس تقوی کے وارث بن جائیں گے جو 150 سال 250 سال سے معاشرے کو دیا جا رہا ہے. اگر یہ عرفا کا سلسلہ ہر ایک شہر کے اندر ایک نہ ہوتا انقلاب اسلامی سے پہلے، جیسے آیت اللہ دستغیب، جیسے آیت اللہ صدوقی اور فلاں، یہ تبدیلی نہیں آ سکتی تھی جو ہم دیکھ رہے ہیں.
اور اگر پاکستان میں کوئی تبدیلی آنی ہے وہ بھی انہی تینوں پوائنٹس کی مرہون منت رہے گی۔ نمبر 1 عرفانیات، خالص عرفانیات، نہ کہ اس کے نام پر پیری فقیری اور جعلی الفاظ، خالص عرفانیات۔ نمبر 2 علم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیا ہوا علم جو اجتہاد کی صورت میں لوگوں تک پہنچے اثر رسوخ کے ساتھ۔ نمبر 3 معاشرے کی خدمت۔ اگر یہ 3 چیزیں ہم نے اپنے اندر جمع کر لیں، ہم پاکستان میں اپنے مستقبل کی ضمانت لے سکتے ہیں کہ پھر یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، یہاں ہم نہیں ہوں گے، مستقبل ہمارے لیے محفوظ ہے۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم ان 3 میں پیچھے جاتے ہیں، عرفان، علم اور خدمت، ان 3 میں اگر ہم آگے نہیں آ سکے تو پھر ہمارا کام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ابھی سب کے سامنے واضح ہے، اور میں اسٹڈی کو کئی دفعہ پیش کرتا ہوں دوستوں کے سامنے۔ اسٹڈی کیا، بس ایک ذرا سی آبزرویشن، کراچی میں کتنی لاکھ مجلسیں ہوتی ہوں گی ہر سال، کتنی مجلسیں ہوتی ہوں گی؟ تو کچھ نہ کچھ کم سے کم بھی حساب کریں۔ میرا اپنے خیال ہے اس وقت، پہلے میں 3 لاکھ 4 لاکھ کہتا تھا، ابھی میں کہوں گا 5 لاکھ سے کم کوئی چانس نہیں، 5 لاکھ مجلسوں سے کم کوئی چانس نہیں۔ اتنی مجلسیں ہوتی ہیں کراچی میں، 5 لاکھ مجلسیں، اور ہر مجلس اگر میں آن ایوریج 1 گھنٹے کی لگا لوں، اور ہر مجلس میں آن ایوریج شامل ہونے والوں کو 50 سوچ لوں، تو 50 ضرب 1 گھنٹہ ضرب 5 لاکھ، کم از کم بھی 25 ملین گھنٹے تبلیغ اس شہر میں ہو رہی ہے، 2.5 کروڑ گھنٹے تبلیغ اس شہر میں، 2.5 کروڑ گھنٹے تبلیغ کا اثر نظر آ رہا ہے کیا؟ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا جو 2.5 کروڑ گھنٹے تبلیغ ہوئی ہے اس میں ہوا کیا ہے، دیا کیا ہے؟ اگر آپ اور میں تقریر کریں 1 گھنٹہ اور اس میں لوگوں کو خدا سے نزدیک نہ لا سکیں، نمبر 1، لوگوں کو اہل بیت کا علم نہ دے سکیں، نمبر 2، لوگوں کو دوسرے انسانوں کی خدمت پر نہ اکسا سکیں، نمبر 3، تو پھر اس کا مطلب ہے جہالت ہے، باقی سب جہالت ہے، اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 3 پیرامیٹرز کیا ہوئے؟ تقویٰ دیں، اہل بیت کا علم دیں، انسانوں کو انسانوں کی خدمت پہ لے جائیں۔ اگر یہ 3 کام کر سکے تو اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجلسیں پڑھتے وقت، تیاری کرتے وقت سوچے گا ان 3 میں سے کون سے پوائنٹ پہ میں نے محنت کرنی ہے، کیا دینے والے ہیں، 1 گھنٹہ لوگوں کا وقت لینے والے ہیں، کیا دینے والے ہیں؟ تو ان 3 میں سے کچھ نہ کچھ اس کے اندر رکھیے تاکہ آپ اپنی ذمہ داری کو انجام دے سکیں۔ یہ اجمالی طور پر میں چند منٹس اور آپ کے وقت لوں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ تو وہ پکچر ہے جو پازیٹیو پکچر ہے جو ہمارے سامنے ہے، تشیع کے سامنے ہے۔ آیا ہمارے سامنے کچھ خطرات بھی ہیں؟ ہاں، خطرات بھی ہیں، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی چیلنج نہ ہو؟ اچھا، جو اب تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے چیلنجز وہ نہیں ہیں جو دشمن بن کے ہمارے سامنے آ سکیں۔ ہمارے سامنے اب کوئی چیلنج دشمن بن کے آئے اور ہم سے جیت جائے، میرا اپنے خیال ہے یہ نہیں ہو سکتا، میرا اپنے خیال ہے وہ دور گزر گیا۔ مثال کے طور پر جب ایران میں تبدیلی آئی، 8 سال کی جنگ مسلط کی گئی، کھلی دشمن بنا کے، کھلا دشمن۔ جب لبنان کے اندر حزب اللہ کے سامنے اسرائیل نے 2 دفعہ اپنا کام کر لیا، پہلے 1990 کے 90 کی دہائی میں، اور اس کے بعد اب 2000 کی دہائی میں، اور یہ عراق کے اندر تو امریکنز خود گھسے اور سب کچھ کر کے چلے گئے، اور ابھی بھی کوشش کرنے کے لیے دوبارہ پہنچے ہیں داعش کے نام پر۔ اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم بیرونی خطروں سے نہیں مر رہے،
ہمارے اوپر خطرات بیرونی نہیں ہیں. باہر سے کوئی آئے، دشمن بن کے آئے، ہمیں ہرا لے، الحمدللہ رب العالمین روئے زمین کے اوپر اب ایسا کوئی دشمن نہیں ہے. اب جتنے بھی خطرات ہیں شیعہ کو اور اسلام کو، دونوں کو اندر سے، اب جو کچھ بھی ہے وہ اندر سے. کیا مطلب؟ باہر سے دشمن بن کے کوئی آئے ہمیں ہرا لے، یہ ممکن نہیں ہے. دشمن دوست بن کر آئے اور اندر سے ہرانے کی کوشش کرے، یہ ممکن ہے. یہ کر سکتے ہیں، قطعاً کر سکتے ہیں. یعنی یہ سازش کر سکتے ہیں، ہرا ابھی بھی نہیں سکتے. جو الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گائیڈنس سے ہمارے پاس اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اس اسٹرکچر کے اندر ہر قسم کی زلزلے کو سہنے کی طاقت ہے. یہ اسٹرکچر نہیں گرتا. آپ نے دیکھا ہو کچھ بلڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو ارتھ کوئک پروف ہوتی ہیں، تو اس کے اندر مثلا اس کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 7 ریکٹر اسکیل کے اوپر اگر کوئی زلزلہ آیا وہ اسے نہیں گرا سکتا. آپ کے پاس الحمدللہ دین اسلام کی جو اسٹرکچر اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، اسے کوئی باہر سے تو قطعاً نہیں گرا سکتا، اندر سے بھی نہیں گرا سکتا. ہاں مصیبت بہت ڈھائے گا، مصیبت بہت ڈھائے گا. مثلا ابھی آپ یہ ISIS کو دیکھ لیجئے، یہ اگر یہ کافر بن کے آ رہے ہوتے یہ یہاں تک نہیں آ سکتے تھے، قطعاً یہاں تک نہیں آ سکتے تھے. یہ کیا بن کر آئے؟ وہ مسلمان بن کر آئے، جنہوں نے اسلام کے نعروں کو اختیار کیا اور ان نعروں کو غلط تصویر دی ہے. یہ خطرہ ہمارے پاس موجود ہے، اور بالکل واضح عرض کروں گا تشیع میں بھی یہی خطرہ موجود ہے. شیعت کو باہر سے نہیں ہرایا جا سکتا، اندر سے بھی نہیں ہرایا جا سکتا. اندر سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، باہر سے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. میں تقریباً مطمئن ہو کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں شیعت کو باہر سے کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا. نقصان بھی پہنچانا ہوگا اسے اندر گھس کے پہنچانا پڑے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں خطرہ ہے. اور وہ خطرہ کیا ہے؟ اور وہ خطرہ یہ ہے کہ ہر چند مہینے کے بعد ایک نیا فتنہ شروع ہوگا، ایسی گفتگو جو 1400 سال میں نہیں ہوگی، ایسے موضوعات جن کو 1400 سال میں کسی نے نہیں چھیڑا ہوگا وہ ہمارے درمیان اٹھیں گے، اور اس کے اوپر سال 2 سال ہمارا وقت برباد کریں گے، اور اس کے بعد روانہ ہو جائیں گے. بچیں گے نہیں لیکن وقت برباد کر کے چلے جائیں گے. اور اس کی سمبولک مثال وہ ایک مسئلہ ہے جو آیا اور چلا گیا لیکن سال 2 سال وقت برباد کر گیا. وہ یہ کہ ہم نے ولادت کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے. چلا گیا الحمدللہ، معاملہ ختم ہو گیا کسی کافی حد تک، لیکن سال 2 سال برباد کر گیا. اسی میں لگے رہے، مشکل میں پڑے رہے، ولادت کہیں یا ظہور کہیں. اچھا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے علمی کھوکھلے پن کی نشانی بنتی ہے. عوام میں علم کی کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ ان کو چند SMS چند نعروں کے ذریعے سے مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے. اگر علمی طور پہ مضبوط ہوں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ ہماری مشکل ہے. تو آپ کے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے، اچھا اس کا حل کیا کیا جائے؟ حل بہت سادہ سا ہے. ایرے غیرے کی بات پر کان دھرنے کے بجائے دین کو اس کے مرکز سے حاصل کیا جائے. ہمارے پاس ایک جملہ موجود ہے اہل بیت کی روایات میں کہ جو اس طرح کا جملہ ہے، فرمایا جو جس کو سنتا ہے اس کی بندگی کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے. ایرے غیرے کو مت سنو. آپ کے پاس ایک چیز SMS کے اوپر آئی ہے، کیا اوتھینٹسٹی ہے؟ کہاں سے کوئی بات؟ آپ دین کو لیں، اس کے ریسورسز سے لیں. آپ کے سامنے دین کا کوئی ایشو آیا ہے، اس کے ریسورسز میں جا کے چیک کریں بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح ہے تو لے، نہیں ہے صحیح تو رد کر دیں اس کو. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. کوئی ایک چیز آتی ہے، اچھا جو میں کہہ رہا ہوں دین کو اس کی ریسورسز سے لیں. اس کا ایک اور جو مثال بنے گی، اس کی ایگزامپل بنے گی، وہ یہ ہوگی کہ بھئی کار کا میکینک دل کا بائی پاس کرنے کے لیے صحیح آدمی نہیں ہے. کار کا میکینک کار سنبھالے، اور وہ جو ڈاکٹر دل کا بائی پاس کرتا ہے اس کو میں جہاز نہیں دے سکتا کہ تم جہاز چلاؤ. وہ بائی پاس کرتا ہے، دل کا بائی پاس کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، بہت ضروری ہے، انسان مر جائیں گے اگر وہ نہیں کرے گا. لیکن اس کو جہاز نہیں پکڑاؤ. جہاز کے لیے پائلٹ چاہیے، دل کا بائی پاس کرنے کے لیے سرجن چاہیے، گاڑی کو سنبھالنے کے لیے میکینک چاہیے. اب ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ ہم سرجن کو میکینک بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں اور میکینک کو کہہ رہے ہیں تم جہاز چلاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ کے پاس ایک سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں ہر ایک کا ایک فنکشن ہے. اگر بالکل سادہ اس کو بولوں تو بھائی ایک نوحہ خوان ہے، وہ نوحہ خوان صحیح ہے. ایک مرثیہ پڑھنے والا ہے، وہ مرثیہ پڑھنے والا صحیح ہے. ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا صحیح ہے. ایک خطیب اچھا ہے، وہ خطیب اچھا صحیح ہے. لیکن اگر ہدایت لینی ہے اور گمراہی سے بچنا ہے تو کیا چاہیے؟ اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے عالم چاہیے. وہ علم اور عالم چاہے خطیب نہ ہو، چاہے وہ نوحہ خوان نہ ہو، چاہے وہ مرثیہ خوان نہ ہو، اس کا اپنا مقام ہے. آپ کو ہدایت اور گمراہی وہاں سے ملے گی. میں نہیں کہہ رہا کہ نوحہ خوان عالم نہیں ہو سکتا، نہیں، نوحہ خوان عالم ہو جائے اس کا احترام ہے اور نوحہ خوانی احترام ہے. لیکن ہدایت اور گمراہی لینے کے لیے صرف نوحہ خوانی کافی نہیں ہے، اس کو علم کی ضرورت ہے. نوحہ خوان بھی ہو، عالم بھی ہو، مرثیہ پڑھنے والا بھی ہو، عالم بھی ہو، شاعر بھی ہو، عالم بھی ہو. اگر اس کے پاس علم ہے اس سے ہدایت دی جائے گی. لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس کسی اور فن کی مہارت ہے، اس سے ہدایت گمراہی نہیں لی جا سکتی. بدقسمتی سے ہم لوگ یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے. ظاہر ہے نوحہ خوانی بہت محترم کام ہے. سید الشہداء کے غم میں گریہ کروانا لوگوں کو بہت محترم کام ہے. اس کی تقدیر ہے، اس کی تعظیم ہے. سید الشہداء اور ان کے خاندان والے اہل بیت اطہار علیہ السلام ان شعراء، مرثیہ پڑھنے والوں، نوحہ پڑھنے والوں کا احترام کرتے تھے. سید الشہداء کے اولاد طاہرہ ان کا احترام کرتی تھی جو یہ کام کرتے تھے. لیکن کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہتے تھے ان سے جا کر اپنے دین کی نشانیاں لو، نہیں. ایک آدمی کوفہ سے آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں کوفہ میں رہتا ہوں، بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں کیا کروں؟ تو فرمایا یونس ابن عبد الرحمن کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں. کہا جاؤ، ہوا ثقۃ تاخذ عنہ معالم دینک، وہ ہمارا مورد اعتماد ہے، وہ ہمارا مورد اعتماد ہے، جاؤ اس سے دین کی نشانیاں لو. فرزدق شاعر بھی تو ہے. کیوں سید الشہداء نے مثلا اہل بیت نے کیوں نہیں کہا فرزدق شاعر سے دین کی نشانیاں لو؟ نہیں، جبکہ فرزدق شاعر بہت محترم شاعر ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تقدیر کی اس کی. لیکن شاعر ہے، ذاکر ہے، اور جو علم ہے اس کا مقام علیحدہ ہے. پھر میں دوبارہ تیسری بار اس کو لا کے کہہ رہا ہوں تاکہ مس انڈرسٹینڈنگ نہ بنے. ہم لوگوں کا آدھے سے زیادہ وقت غلط فہمیاں دور کرنے میں لگ جاتا ہے. وہ یہ کہ کیا مطلب نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، ذکر اہل بیت اس کا کم مقام ہے؟ نہیں، مقام بہت بلند ہے. بڑے روایات موجود ہیں، ظاہر ہے اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہدایت اور گمراہی لینے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے کہ قوم کس راستے پہ چلے، یہ کافی نہیں. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. اچھا علم کافی ہے؟ نہیں، علم کے ساتھ تقویٰ کی ضرورت ہے. خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو. خدا نے تعالیٰ تقویٰ کو اہمیت دیتا ہے. اچھا تقویٰ ہو اور علم نہ ہو تو کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا کہ زاہد جو خالص زاہد ہو اس کا عالم کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں ہے. یہ قوم کی ایک اصلی مشکل ہے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ہم لوگ غلط کردار کو غلط ذمہ داری دے رہے ہیں. جس کا جو کردار ہے اس کو ذمہ داری وہی ملنی چاہیے، اس کے اوپر چلنا چاہیے. تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اگر نوحہ خوان عالم ہو پھر پوچھنا چاہیے، اس سے ہدایت لینی چاہیے. نوحہ خوان عالم نہ ہو تو اس کا احترام نہیں ہے؟ بہت احترام ہے. نہیں کہ اس کا مقام نہیں ہے، احترام نہیں ہے، احترام ہے. لیکن ہدایت اور گمراہی کا جو چیپٹر ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے تمام آپ کی ریسورسز، آپ کا وقت، وہ سب گزرے گا. آخری بات بس اس میں اور عرض کروں گا، آپ کو کسی بھی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو نا کہ اس قوم کا مستقبل کہاں پہنچنے والا ہے، تو دیکھیے گا اس قوم کے ہیرو کون ہیں. اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا اس قوم کا مستقبل کیا ہے. مثلا اگر ایک ملک کے اندر کرکٹرز ہیرو ہیں تو مستقبل کیا ہے؟ کھیل کود ہے. اس سے بدتر کہوں، ایک ملک کے اندر ہیروز فلم کی انڈسٹری کے لوگ ہیں تو اس ملک کا مستقبل کیا ہے؟ فحشا.
اس ملک کا مستقبل فحشا ہے۔ ایک ملک کے اندر ہیرو اچھی آواز نکالنے والے ہیں، اس ملک کا مستقبل کیا ہے؟ اس ملک کا مستقبل علم نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، جذباتیت ہے۔ اس ملک کا مستقبل جذباتیت ہے۔ جس دن آپ کے ہیرو صاحبان علم ہو گئے، اس دن اس ملک کا مستقبل علم کے اوپر ہے۔ یہ ہماری مشکل ہے، اور یہ وہ چیزیں جو ہمیں کہیں بڑے پیمانے پہ جا کر تبدیلی لانی پڑے گی، اور جو آہستہ آہستہ آئے گی۔ چند منٹس باقی رہ گئے، وہ میں آپ کے کویسچنس کے لیے چھوڑتا ہوں، تقریباً 22 منٹ، تاکہ آپ اس سلسلے میں اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہونے والی ہو تو وہ پتہ چل جائے۔ اجتہاد کے معنی بتا دیں، اور علم حاصل کرنے سے کیا مراد ہے، دینی یا دنیاوی؟ ایک تو یہ کہ ہم علم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، دینی اور دنیاوی۔ خدا تعالیٰ نے اپنے دین میں ایسے نہیں رکھا کہ یہاں پہ کچھ علم ہے اور باہر کچھ اور علم ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، نہیں، سب کا سب اللہ کا علم ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر اس وقت کی تقسیم ہے، میرے خیال میں اس کا بہت زیادہ معتقد نہیں ہوں کہ ہم دنیاوی اور دینی میں تقسیم کریں، لیکن ظاہر پوچھنے والے نے اپنے زمانے کی جو رائج اصطلاح اس کے حساب سے پوچھا ہے کہ بھئی یونیورسٹیز جائیں یا دین کا علم حاصل کریں۔ بہت سادہ سی ایک بات عرض کروں گا، اگر آپ دین 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 کہتے رہیں اور معاشرے کے لیے کارآمد نہ ہوں تو آپ دین کو ڈبو دیں گے، اور اگر آپ دنیا 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 کرتے رہیں اور دین نہ ہو تو آپ پھر بھی سب کو ڈبو دیں گے، پھر بھی سب ڈوب جائیں گے۔ جس معاشرے میں دنیا رہے اور دین نہ رہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جس معاشرے میں دین رہے جو لوگوں کے کام نہ آئے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس صرف ایک صورتحال ہے، دین ایسا دین ہو جو لوگوں کی مشکل حل کرے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ روئے زمین کے اوپر باقی رہے گا۔ آپ کو ہمیں بالکل بنیادی طور پر یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے دین کو لے کر آگے بڑھنا ہے، وہ دین جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ میں ایسی ایک پوائنٹ عرض کرتا چلوں، کتنے انبیاء تھے جو اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلات کو حل کر رہے تھے۔ مثلا ہمیں معلوم ہے کہ بھئی حضرت، مثال کے طور پر حضرت ادریس شہر بناتے تھے، مثلا درزی بھی تھے، حضرت نوح نے کشتی بنائی، لوگوں کو شپنگ کی ایک باقاعدہ انڈسٹری پکڑا دی، مثلا حضرت ذوالقرنین نبی تھے یا نہیں تھے، انہوں نے ڈیم بنایا، لوگوں کو حفاظت کا ایک طریقہ کار بتا دیا، پتہ نہیں حضرت داؤد زرع بناتے تھے۔ کس کس نبی نے کون کون سی ٹیکنالوجیز لوگوں کو دی ہیں؟ یہ کیوں دیتے تھے؟ انہیں کمانا ہوتا تھا اس کے اوپر؟ نہیں، لوگوں کی مشکل حل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی مکہ تشریف لائے، لوگوں کی ایک مشکل تھی، وہ اپنی امانتیں کہاں رکھوائیں؟ اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس رکھواؤ، میں واپس کروں گا۔ ایک اور مشکل یہ تھی کہ کوئی مظلوم بیچارہ مظلوم ہوتا تھا، اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے رسول نے کہا تم مظلوم ہو جاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ دونوں لوگوں کی مشکلات حل کی، لوگوں کی مشکلات حل کی، لوگوں نے ریوارڈ کیا دیا؟ کہا بھائی تم صادق ہو، تم امین، معاملہ ختم، ریوارڈ دے دیا۔ اگر میرے اور آپ کا دین، یہ میں آپ مستقبل کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں، اگر تشیع پاکستان کی عام عوام کو فائدہ نہ دے سکے، نہیں پنپ پائے گی، پھر ہمیں عام عوام کو فائدہ دینا پڑے گا، اور پرخلوص فائدہ، اس میں مکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پرخلوص فائدہ دیں۔ دین لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، امام کا دسترخوان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا، مولا امیر المومنین لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، اہل بیت رات کو اٹھتے تھے، جا کے غریبوں مسکینوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، دین لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کسی نبی نے اگر اپنے کسی مہمان سے پوچھ بھی لیا کہ خدا کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، اللہ نے کہا ضرورت نہیں تھی تمہیں پوچھنے کی، کیوں پوچھا؟ جب تک دین لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، دین نہیں پنپ پائے گا، دین مشکلات میں رہے گا۔ اور اگر لوگوں کے فائدے ہی فائدہ چلتا رہے اور دین نہ ہو، تب بھی معاملہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ نفس پرست حاکم ہو جائیں گے، ظالمین کو موقع مل جائے گا، ظالمین لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ وہ جو دنیا کی بچانے کی خاطر دین چھوڑ رہے تھے، نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا۔ تو ہمیں اس کا کمبینیشن لے کے چلنا پڑے گا، ایسا دین ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اہل بیت کی فکر یہی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ انہوں نے چند سوال کیے ہیں جو چونکہ براہ راست تعلق نہیں ہے، انڈائریکٹلی شاید تعلق بن جائے، لیکن میں سوال اچھے ہیں، پڑھ دیتا ہوں۔ فکر امام کیسے پیدا کریں، اس کو روح اور دل میں کیسے راسخ کریں؟
معرفت امام اور فکر امام حاصل کرنے کے لیے چند پوائنٹس کی وضاحت کریں، اور ایک ریکویسٹ کی ہے جو پرسنل ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت کر دیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، کیونکہ ڈائریکٹلی اس سے آج کی ڈسکشن سے ریلیٹڈ نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور معرفت امام کے اوپر ہم نے بہت سارے رائز پیش کیے ہوئے ہیں جو انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر موجود ہیں، کبھی اگر آپ ہم سے بہتر لوگوں نے بہت اچھا بہتر کہا ہوا ہے، لیکن اگر ہمارا والا سننا ہے تو وہ نیٹ پہ موجود ہے۔ پاکستان میں تشیع کتنی آرگنائز ہے؟ جس طرح لکھا ہے انہوں نے، ان کی اوپینین ہے، آخانی ہے۔ گراؤنڈ لیول میں ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ ہم متحد نہیں، اس لیے ہم پہ ظلم ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر دیں۔ اس مینٹلٹی کے ساتھ ہم کس قدر ترقی کر سکتے ہیں کہ ہر فرد ملت کی بنیاد ہوتا ہے؟ ہمارے ریسورسز کیا ہیں؟ اچھے کویسچنز ہیں۔ پہلی بات، ہم کتنے آرگنائزڈ ہیں؟ جس طرح آخانی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آپ ہمیشہ اتحاد کو، جو ظاہری اتحاد ہوتا ہے، اس کو بہتری کا وسیلہ مت دیکھیے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تحسبهم جمیعا، یہود کے لیے کہتا ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے، تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى وذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، تحسبهم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبهم شتى، ان کے دل بکھرے ہوئے۔ یہودیوں سے زیادہ آرگنائزڈ ہیں آخان نہیں ہے نا، یہودیوں کی مثال دیتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کیا؟ تحسبهم جمیعا، تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو، ان کے دل بکھرے ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو سوچتی سمجھتی نہیں ہے۔ تو ہم خدا متعال سے کیا کہیں؟ خدا دنیا کی سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ قوم تو یہود ہے، جو ہمارے یہاں ہر کچھ دن کے بعد واٹس ایپ اور ایس ایم ایس چلتا ہے، اتنے یہودی نوبل پرائز اونر، اتنے انڈسٹریلسٹ، اتنے میڈیا کے اندر، اتنا مسلمانوں کہاں ہو؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ وہ لکھنے والا ایسا لکھ رہا ہے جیسے باقی سب تو بیوقوف ہیں، یہی ایک بیچارہ جاگ رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری بن رہی سب کو جگائے۔ اور ایسے بہت آتے رہتے ہیں ایس ایم ایس، سوچو تو صحیح، کہاں گئے؟ کیا ہو گیا؟ اگر سوچنے کو کہنا بھی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جس طرح سے کیا جا رہا ہے۔ یا جیسے میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں، ایک جنازہ اٹھنے کے بعد لکھا ہوتا ہے کب تک اپنی باری کا انتظار کرو، یہ کرو وہ کرو۔ کیا پاگل پنا! اس طرح قومیں بنتی ہیں، یہ جذباتیت کی مثال ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے کا ہے۔ وہ بنیاد میں کام کرنے والے وہ علیحدہ لوگ ہیں جو اس طرح کی شاعرانہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، شاعرانہ حرکتیں، جذباتی حرکتیں، ان سے کچھ نہیں ہونے کا ہے۔ آپ جائیں فکر کے اوپر کام کریں، عقل کے اوپر کام کریں۔ ایسے ایسے اسٹیٹسٹکس بھیجتے ہیں جس کو دیکھ کر بعض اوقات ہنسی آتی ہے کہ بھئی کیا ہو گیا اس آدمی کو، اس کو نہ بیچارے کو تاریخ کا پتہ ہے، نہ اعداد و شمار کا پتہ ہے، وہ ایس ایم ایس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا بھیجتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی پہلے تو میں ری ایکشن دیتا تھا، اب تو تھک گیا ری ایکشن دیتے دیتے، اب ری ایکشن بھی نہیں دیتا، ورنہ کبھی کبھی لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ بھائی بہت اچھا بھیجا، لیکن یہ بتاؤ اس کے ریسورسز کیا ہیں۔ کوئی چیز بھیج دے گا بے تکی بالکل، اور نیچے لکھ دے گا بی بی سی کی ویب سائٹ۔ کہاں بی بی سی کی ویب سائٹ پہ یار بلا ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے بھیج دیا سید الشہداء کا نام، ایک دن میں اتنی کروڑ دفعہ کہا جاتا ہے، اتنی دفعہ لکھا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ سید الشہداء کا نام عظیم الشان ہے، لیکن مدد کہاں سے لے رہا ہے؟ نیچے لکھا ہے بی بی سی۔ تمہیں سید الشہداء کی عظمت ثابت کرنے کے لیے بی بی سی ملا ہے؟ کیا مصیبت ہے، کہاں کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ قوم کا تھوڑا سا بچپنا سا ہے، بہرحال خیر کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بھی چلے گا، آگے بڑھ جائیں گے۔ کتنی آرگنائزڈ ہیں؟ آرگنائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظاہری طور پہ کتنے اکٹھے کھڑے ہیں۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کریم فرماتے ہیں قوم یہود کو تم سمجھتے ہو اکٹھے کھڑے ہیں، اکٹھے نہیں کھڑے، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، یہ آرگنائز نہیں ہے۔ البتہ میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ آرگنائزڈ ہیں، ہمیں اس سے بہتر آرگنائزیشن پہ آ جانا چاہیے تھا۔ ہم کب آرگنائزڈ ہوتے ہیں؟ شاید انہوں نے پوچھا ہو یا نہیں پوچھا تو میں بول دیتا ہوں، جب ہمارے ادارے بننا شروع ہوتے ہیں۔ ادارے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایسے مضبوط ادارے جن کی فاؤنڈیشن میں پائیداری ہو۔ پائیداری نہیں ہے ہمارے اداروں کے اندر۔ میں بہت سارے اداروں کی تعریفیں کرتا ہوں، تعریفیں تو کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نہیں کروں گا تو وہ سمجھیں گے کہ ہم دشمنی پہ آ گئے۔ لیکن یہ میں بتا دوں، جو اداروں کی پائیداری ریکوائرڈ ہے اس میں اس وقت کمزوری ہے۔ اداروں کے اندر جو جڑوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں پتہ ہے یہ 200 سال بعد بھی چلے گا، یہ 150 سال بعد بھی چلے گا، وہ ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں بہت ٹائم لگے گا ہمیں بنانے میں۔ کچھ بیچارے بہت سارے لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر صورتحال ہے، لیکن ابھی بہت محنت کرنی پڑے گی۔
مثلا ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے جو ابھی تک نہیں بن پایا، اس کا اثر و نام و نشان بھی نظر نہیں آ کے دے رہا ہے، کوئی ایک ادارہ جو ہمیں بتائے تشیع کے اندر اگلے 5 سال میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوئی ایک ادارہ ہو جو ہمیں بتائے اگلے 10 سال میں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ ہمارے پہ کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ جو ہمارے لیے پالیسی اسٹڈیز کر سکے، جو ہمارے لیے اسٹریٹجک اسٹڈیز کر سکے، یہ کمی ہے ہمارے پاس۔ ابھی ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اچھا دسترخوان بچھانے والا ادارہ نہیں کھول پا رہے، تو ظاہر وہ اسٹریٹجک اسٹڈیز والا ادارہ بہت دیر میں کھلے گا، لیکن یہ کہ یہ ادارے بننا بہت ضروری ہوگا، اس سے ہم آرگنائزڈ ہوں گے۔ ہماری ریسورسز کیا ہیں؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے، اگر پوچھنے والے نے معلوم بعض اوقات خدا متعال کروا دیتا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین کا روضہ مقدس بن رہا تھا جو ابھی آخری شیپ ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ مقدس بن رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ کے اوپر بڑی آیہ کریمہ لکھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اور امیر المومنین کا لقب ید اللہ ہے۔ وہ جو بادشاہ بنوا رہا تھا اس کے پاس اس کے آرکیٹیکٹس آئے، انہوں نے کہا کہ روضہ تیار ہو گیا، آگے فرنٹ پہ ایک آیہ کریمہ لکھنی ہے، تو کون سی آیہ کریمہ لکھیں؟ تو اس نے کہا یہ آیہ کریمہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اس کا جو وزیر تھا، ایڈوائزر جو کوئی بھی تھا، اس کو پتا تھا یہ عالم آدمی نہیں ہے، ایسے ہی بے تکا آدمی ہے، تو اس نے دیکھا اس نے آیہ کریمہ بالکل صحیح کہی ہے، وہی کہی ہے جو ہونی چاہیے تھی، بڑی پتہ کی بات کہہ دی اس نے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، امیر المومنین نے کہلوائی ہے۔ تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کون سی آیہ کریمہ؟ تو بادشاہ کہنے لگا وہی جو میں نے کہی، مجھے نہیں یاد کون سی کہی ہے، اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ اب میں آپ کو تقریباً جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، بہت سارے لوگ اہل بیت کا نام بہت ساری صدیوں تک لیتے رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تھا اس کا ہوگا کیا۔ ہماری نسل ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہماری نسل وہ جگہ ہے جہاں سے چیزیں بدل رہی ہیں۔ لوگ صدیوں تک نام لیتے رہے، کیوں نام لیتے رہے؟ بیچاروں کو خود بھی نہیں پتا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ خود بر صغیر کے اندر مجھے احساس ہے یہاں پہ نسلوں لوگ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا آگے کیا ہونا ہے۔ ہمیں بھی کیا پتا، ہم تو صرف گیس کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن ہم سے پچھلے والوں کو تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب کچھ کھلنا شروع ہوا ہے کہ ہاں بھئی یہ جو ہم 500-600 سال سے اہل بیت کا نام اس سرزمین کے اوپر لے رہے تھے، اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا ریسورسز کیا ہیں ہماری ریسورسز ہمارا پیسہ نہیں ہے، ہماری قوم کا اپنے دین کے لیے ڈیڈیکیشن، جس کو ہم لوگ عربی میں تعہد کہتے ہیں، دین کے لیے عہد کہ ہم دین کے لیے کچھ کریں گے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وفاداری کہ ہم اہل بیت کے لیے کچھ کریں گے، یہ ہماری سب سے بڑی ریسورس ہے۔ اس سے اسلحہ بنتا ہے، اس سے پیسہ بنتا ہے، اس سے پاور بنتی ہے، اس سے اسٹریٹ پاور آتی ہے، سب کچھ اس سے آتا ہے۔ لوگوں کا اہل بیت پہ تمسک کرنا، لوگوں کا اہل بیت سے وابستہ ہونا، یہ ہماری ریسورس ہے۔ یہ پوری دنیا اس بات پر حیران ہے یہ کیسے ہوتا ہے۔ عیسائی ہفتے میں ایک دن اپنے لوگوں کو چرچ بلانا چاہتے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تاکہ وہ ایک دن چرچ آ جائیں کسی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے ہر فرقہ، ہر میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن سید الشہداء کا یہ جو معجزہ ہے وہ 60 دن چل رہا ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، عظیم الشان معجزہ، لوگ خود سے کر رہے ہیں، ایک جگہ نہیں، پوری دنیا کے اندر۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر سید الشہداء کا نام لیا جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے اسے؟ ابھی ہم پچھلی دفعہ کچھ وقت پہلے سوچا کرتے تھے 30 سال پہلے کیا تھا، عجیب طریقے سے تبدیل ہوا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی ریسورس جو ہمارے پاس ہے وہ اہل بیت کے ساتھ ڈیڈیکیشن ہے۔ اور صرف سب سے بڑا جو خطرہ لگا رہتا ہے نا وہ یہ کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں لوگ اس ڈیڈیکیشن میں کم کر دیں، ان میں کوئی کمی آ جائے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری اور آپ کی کوئی حرکت دیکھ کر وہ اس میں کمی آ جائے، اس سے نا امید ہو جائے۔ خدا بس اس
مشکل سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ لکھا ہے آیت اللہ شاہ آبادی کے بارے میں کہاں سے اسٹڈی کریں، کوئی بک؟ جن کتابوں نے، میں اپنے ذہن میں اردو میں کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے آیت اللہ شاہ آبادی کے بارے میں لکھا ہو، لیکن میرے ذہن میں ابھی بالکل ڈائریکٹ کوئی بک نہیں آ رہی کہ جس میں لکھا ہو۔ تھوڑا سا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کوشش کیجیے نیٹ وغیرہ کے اوپر، تو آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی، اور ہم بھی کوشش کریں گے اللہ کرے کہ ان کے بارے میں کوئی چیز ایسی ہو جو لوگوں کے سامنے آ سکے۔ انہوں نے کچھ ایزمپشن سے شروع کیا ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، فرضیہ اور حقیقت دو بہت مختلف چیزیں ہیں۔ فرضیہ کیا ہے؟ اگر میں فرض کر لوں یہ دنیا کا سب سے بڑا موبائل ہے، کیا یہی حقیقت ہے؟ نہیں، اس سے بڑے موبائل ہیں۔ فرضیہ علیحدہ ہے، حقیقت علیحدہ ہے۔ فرضیے کے اوپر کافی دلائل آئیں تو وہ حقیقت بنتی ہے، صحیح؟ فرضیہ داعش کی موومنٹ سفیانی کی حرکت ہے تو کیا ہے؟ داعش کی موومنٹ سفیانی لشکر کی حرکت ہے تو کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ جو پہلا جملہ تھا، داعش کی موومنٹ سفیانی لشکر کی حرکت ہے، صحیح ہے؟ یہ حقیقت ہے یا فرضیہ ہے؟ یہ ابھی فرضیہ ہے۔ اس پہ کہاں دلائل قائم ہوئے جس نے یہ ثابت کیا ہو کہ داعش کی حرکت سفیانی کی موومنٹ ہے؟ فرضیہ ہے یہ، اور لکھنے والے نے اس کو ایسے لکھ دیا جیسے حقیقت ہے۔ یہ اس کو ایسے لکھنا چاہیے تھا، اگر داعش کی موومنٹ سفیانی لشکر کی حرکت ہے، اگر، کہ یہ فرضیہ رہے۔ آپ اپنے بیانات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر فرضیوں اور حقائق کے فرق کو ہمیشہ علیحدہ علیحدہ رکھیں، سامنے رکھیں بالکل، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی فرضیے کو حقیقت کی زبان میں بول دیں۔ اب یہ زبان حقیقت کی زبان تھی لیکن ہے فرضیہ ایکچولی۔ اب یوں ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اگر داعش کی موومنٹ سفیانی لشکر کی حرکت ہے، اب ایک فرضیہ ہو گیا، اب انہوں نے اس کے اوپر ایک اور فرضیہ بنایا، تو کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں؟ اب دفعہ بالکل صحیح کہا، کیا یہ ایزیوم کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہم یہ فرضیہ لے سکتے ہیں؟ اب حقیقت کی زبان نہیں رکھی، یہ بہت اچھا کیا، لیکن پہلے والی بھی حقیقت نہیں ہے، وہ بھی فرضیہ ہے۔ اگر میں اس کو صحیح کر رہا ہوں، اگر داعش کی موومنٹ سفیانی لشکر کی حرکت ہے تو کیا ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ امام کا ظہور قریب ہے؟ ہاں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ داعش کی حرکت سفیانی کی حرکت ہے تو ہاں، سفیانی کے لشکر سے امام کا ظہور بہت قریب ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے سفیانی کی لشکر کی حرکت یہی داعش ہے، داعش وہی سفیانی ہے، یہ آپ نے حقیقت لے لیا، تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو معاملہ پھر پوچھنے کی گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ اگر یہ وہ ہو تو ہاں پھر امام کا ظہور قریب ہوگا۔ لکھا ہے داعش کی موومنٹ اور سفیانی لشکر کی موومنٹ کے بارے میں بتا دیں، تو وہ مشہور معروف ہے سفیانی کے لشکر کی، جس کے اوپر اب مزید اس وقت میں شاید تبصرہ نہیں کر سکیں گے، لیکن بہرحال ابھی ذاتی طور پہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی نشانیاں جمع ہوئی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے عمل وہی عمل ہے۔ عمل کا مطلب کس کو ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں؟ پروسیس۔ لگتا ہے یہ پروسیس وہی پروسیس ہے جو امام کے ظہور کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ وہی ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ وہی آئسس داعش سفیانی ہے یا کچھ اور ہے، یا یہ بعد میں سفیانی بنے گا، یا یہ ختم ہو جائے گا ایک اور سفیانی آئے گا، یہ ہمیں نہیں معلوم، شاید کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکے گا، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ پروسیس وہی پروسیس ہے امام کی تشریف۔ آخری سوال، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، میں وقت دیکھتا ہوں کہ بچا ہے یا نہیں بچا ہے، ہم 2 منٹ پہلے ہی اوپر جا چکے ہیں، لیکن یہ سوال انتہائی امپورٹنٹ، میں 1 منٹ میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اداروں کی پائیداری کے لیے کیا چیزیں اہم ہیں؟ میں کیا چیزیں اہم ہیں، میں صرف 2 چیزیں بولتا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک، قانون مندی۔ قانون مندی کا مطلب کیا ہے؟ جو قانون ہو، جیسے بھی بنایا ہو آپ نے، اسے فالو کرو۔ میں اپنے تجربے سے عرض کر رہا ہوں، ہماری قوم کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے، اسے قانون نہیں فالو کرنا، اسے اپنی من مانی کرنی ہے۔ ہمارے پاس قانون قبول کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ قانون کیسے ہی بنائیں، کہیں سے بھی بنائیں، قانون بن جائے تو قانون فالو کرو۔ اچھا آپ کہیں یہ قانون غلط تھا، معصوم بن تھوڑی بنایا تھا، جا کے قانون تبدیل کرو، قانون توڑو نہیں۔ اگر قانون ٹوٹتا رہتا ہے پھر ادارے نہیں بنتے۔ اور ہماری جو بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری مصیبت جو اس وقت قوم کے اندر ہے، یہ ادارے بناتے ہیں، اس کا قانون بناتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں اس قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہیں۔
اور یہ کیوں دھجیاں بکھیرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں قانون سے، اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں اور ایڈوکیزم دکھاتے ہیں۔ ایڈوکیزم کیا ہوتا ہے؟ آج یہ کر لیتے ہیں، کل کچھ اور دیکھ لیں گے۔ یہ تدبیریں ادارے چلانے کی نہیں ہیں۔ اگر ادارہ چلانا ہے، ادارہ بنانا ہے، قانون بناؤ اور 100% قانون کو فالو کرو۔ آپ کو قانون معصوم کا بنایا ہو تو 100% فالو ہوتا ہے، اگر معصوم کا بنایا ہوا نہیں ہے تو غلط بھی بن سکتا ہے، غلط بنتا ہے تو تبدیل کرو، لیکن بنے ہوئے قانون کو قانون ہونے کے باوجود توڑو، پھر ادارہ نہیں بنتا، پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ بس پہلی چیز کیا ہے؟ قانون بناؤ اور قانون کو فالو کرو 100%۔ دوسری بات، نااہل کو کوئی ذمہ داری مت دو۔ میکینک کو میکینک کا کام دو، پائلٹ کو پائلٹ کا کام دو، سرجن کو سرجن کا کام دو۔ نااہل کو اس کی جگہ کسی جگہ پہ مت بٹھاؤ۔ یہ دو کام اگر آپ نے کر لیے، نمبر 1 باصلاحیت کو اس کی جگہ پہ بٹھاؤ، نمبر 1۔ نمبر 2 جو قانون بنا ہے قانون کو فالو کرو۔ قانون صحیح نہیں بنا، قانون کو جا کے ترمیم کرو قانونی طریقے سے۔ قانون توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون ٹوٹتا ہے پھر ادارے قطعاً نہیں بنتے۔ بارہ خدا انشاءاللہ ہمیں ان ایام کی برکتوں کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، انشاءاللہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، اس دن کی برکتوں کے حصول کے لیے، اس مہینے اور آگے آنے والے مہینوں کی برکتوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ يا صاحب الزمان اللجن